بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب ذل جلال والاکرام، تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے تو نے ہمیں آج اس ہفتے کی دوسری کلاس نصیب کی۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے سفر میں اضافہ بھی فرما اور ہمیں اس میں مدد بھی فرما۔ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 آیت کی دوسری کلاس ترجمۃ القرآن ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ترجمۃ القرآن کی کلاس میں 3 سیشن 3 پارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ ہماری ٹرانسلیشن کا ہے، دوسرا روٹ ورڈ کا ہے اور تیسرا لفظ کی وضاحت کا تھا۔ تو چونکہ اب ہم نے الفاظ کی وضاحت کی بجائے روٹ ورڈ کافی ساری سسٹرز کے لیے کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، تو لہٰذا ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ہم الفاظ کی وضاحت والے سسٹم کو روک کے ہم روٹ ورڈ نکالتے کیسے ہیں اس کو مکمل طور سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تمام بہنوں کو روٹ ورڈ نکالنا آ جائے۔ آج کی انشاءاللہ تعالیٰ کلاس جو ہے، آج ہماری دوسری کلاس تھی، لیکن آج اس کلاس میں ہم سب سے پہلے روٹ ورڈ کے نکالنے کا جو پہلا سٹیپ ہے جو آپ نے عید الاضحیٰ سے پہلے پڑھا تھا، آج کی کلاس میں اسی کو رپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ روٹ ورڈ نکالنے کے طریقے میں ٹوٹل 3 کلاسیں ہیں اور آج ہم فرسٹ کلاس کو دوبارہ سے رپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ روٹ ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، روٹ کیا ہوتا ہے۔ روٹ کا مطلب ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں، یہ جڑ ہے، جڑ کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو ہم روٹ سسٹم بولتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے کوشش کی ہے کہ ہم روٹ ورڈ کو روٹ کے ذریعے ہی سمجھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگر ہم روٹ ورڈز کو صرف الفاظ کے ذریعے سمجھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا مشکل لگے گا۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم روٹ ورڈ کو، روٹ کا مطلب جڑ ہے تو ہم اس کو جڑ کے ذریعے ہی تھوڑا سا ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے کتاب، ٹھیک ہے، جو آپ کو سب سے ٹاپ پہ نظر بھی آ رہا ہے، ہمارا ایک ورڈ ہے کتاب۔ اور ظاہری بات ہے پہلے سٹیپ میں ہم نے صرف 3 حرفی روٹ سیکھنا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں گی تو بعض دفعہ جو ہے 1-2 لیٹر، 1-2 حرف ہم باہر سے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس پورے ورڈ کے اندر تو وہ لیٹر ہے ہی نہیں، کہاں سے لے لیا، کیسے لے لیا، تو یہ ہمارا دوسری کلاس میں ہوگا۔ آج صرف ہم ایک سمپل سا طریقہ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھیں جیسے پودے کی جڑیں ہیں، درختوں کی جڑیں ہیں، اور اس طرح جو ہے کوئی عمارت ہے تو اس کی بھی بیس ہے، تو ہر جو ایک لفظ بنا ہے اس لفظ کی بھی اسی طریقے سے بیس ہے، اس لفظ کی بھی اگر ہم یوں کہیں تو زیادہ بیسٹ ہوگا کہ اس لفظ کی بھی جڑیں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب تک ہم اوپر سے الفاظ پڑھتے رہیں گے ہمیں ان کا روٹ سسٹم ہی سمجھ نہ آیا تو کیا فائدہ ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے کتاب، اور ظاہری بات ہے اب کتاب پورا ایک ورڈ ہے، ہم سب سے پہلے اس کا روٹ دیکھیں گے کہ جس سے یہ لفظ بنا ہے اس کا روٹ سسٹم کیا ہے۔ کاف تا با،
تو یہ تھوڑا سا میں جا کے آگے آپ کو مینشن دوبارہ کروں گی کہ دیکھیں کاف تا با تو ہم الف بھی تو ڈال سکتے تھے نا. تو ابھی فی الحال یہیں پہ آپ غور کریں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف تا با. روٹ ورڈ جو نکالتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اور بے شمار الفاظ بن جائیں. جڑوں میں آپ نے وہ 3 لیٹرز رکھنے ہیں جس سے اور بھی الفاظ بن سکیں. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ روٹس میں ہم نے کاف تا با رکھا ہے، 3 حرفی روٹ ورڈ سیکھ رہے ہیں. کتاب میں کاف بھی ہے، تا بھی ہے، با بھی ہے. اوکے، اب یہ دیکھیں کاف تا با یہ روٹ ہے. اب اس سے کے اوپر یہ دیکھیں بے شمار اس کی شاخیں بنی ہوئی ہیں. کتابچہ ورڈ ہے وہ بھی کاف تا با سے بنا ہے. کاتب ہے، مکتبہ ہے، کتب ہے. اور یہ دیکھیں کہ الفاظ الگ الگ آ گئے لیکن ان سب کا روٹ کاف تا با ہی ہے. تو یہاں سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے جڑ میں روٹ میں آپ نے وہ 3 حرف وہ رکھنے ہیں جن سے اور بھی الفاظ بن جائیں. حالانکہ ہمارے پاس کتاب کا روٹ تھا کاف تا با، تو مکتبے کا اور ہوتا، کتب کا اور ہوتا، کاتب کا اور ہوتا، تو سب کا روٹ ورڈ سیم ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم کاف تا با سے کاف تا با کتاب سے کاف تا با رکھا ہے تو اس سے اور بے شمار الفاظ بن گئے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو چکی ہوگی. اسی طریقے سے اب ہم روٹ ورڈ نکالنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مائنڈ میں رکھیے گا، روٹ ورڈ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا شاید ہم نے کسی ورڈ میں سے 3 حرف ہی دیکھنے ہیں. تو زیادہ تر 70-80% تو قرآن پاک میں 3 حرف ہی چکے ہیں. ہم جو ہیں قرآن کے لیے یہ کلاس سیکھ رہے ہیں. 3 حرفی بھی روٹ ورڈ ہوتے ہیں اور 4 حرفی بھی ہوتے ہیں اور 5 حرفی بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ 6 بھی چلا جاتا ہے. بہرحال یہ چیز آپ یاد رکھیے گا اپنے مائنڈ میں کہ روٹ ورڈ صرف 3 حرفی ہی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، 4-5 حرفی بھی، لیکن ابھی ہم بیسک 3 حرفی سیکھیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، روٹ ورڈ جب آپ نے نکالنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو کوئی سا ایک ورڈ لے لینا ہے اور اس کو پہلے مکمل طور پہ کھولنا ہے. کھولنا آپ نے اس طرح سے ہے، فرض کریں یہ دیکھیں ہم سیم وہی دوبارہ لفظ لیتے ہیں. کتاب ہے تو اس میں 4 حرف تھے، کاف تا الف با. تو اگر ہم کاف الف با لے لیتے تو وہ کاب بن جانا تھا، کاب کوئی ورڈ نہیں ہوتا. اگر ہم تا الف با لے لیتے تاب بن جانا تھا، پھر بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم کاف تا الف لے لیتے تو وہ کتا بن جانا تھا، تو ظاہری بات ہے اس سے کوئی اور ورڈ نہیں بننے تھے. تو ہم نے کیا کیا، کاف تا با لیا، اس سے کتب، کتاب، کتابچہ اور بھی بے شمار الفاظ بن گئے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. بڑھتے ہیں آج کے اگلے پارٹ کی طرف. ہمارے پاس جو ہے آیت نمبر 125 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو اور اذ جب، جعلنا بنایا ہم نے، جعل بنایا نا ہم نے، البیتا بیت اللہ کو. بیتا اس میں آپ گھر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ خانہ کعبہ بھی کر سکتے ہیں، حرم پاک بھی کہہ سکتے ہیں، البیتا بیت اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے بنایا ہم نے گھر کو، کس گھر کو؟ ظاہری بات ہے بیت اللہ کو. مثابتاً، مثابہ لوٹنے کی جگہ، بار بار پلٹنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ. للناس لوگوں کے لیے، یہ جمع ہے. وامنا اور امن کی جگہ، وہ جگہ جو ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ ہی جائیں گے. اور وامنا امن کی جگہ ہے. واتخذوا اور بنا لو، یہ اب حکم آ گیا ہے. مقامی مقام، یہ تو ہمارا اردو کا لفظ ہی ہے. ابراہیم، ابراہیم، مقام ابراہیم کو کیا بنا لے؟ مصلی، جائے نماز یا نماز کی جگہ. ہم مصلی اردو میں بھی کہتے ہیں. تو مصلی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی جگہ یا نماز پڑھنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ اس کو ہم مصلی کہیں گے. واو اور عہد لیا نا ہم نے، الہ طرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا. اور کس سے لیا؟ وہ اسماعیل، اور اسماعیل سے عہد لیا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعارف آپ بہت اچھی طرح سے پڑھ چکی ہیں. کیا عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہتے تھے ان سے؟ ان کہ
طاہرا تم دونوں پاک کرو۔ اب یہ جو طاہرہ ہے اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ دو کے لیے تثنیہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کا ہے جس کو ہم مثنیٰ بھی کہتے ہیں، اور یہاں للناسی وہ جمع کا صیغہ ہے یا جمع کا ورڈ ہے، تو طاہرہ یہ تثنیہ یا مثنیٰ یا دو اشخاص کے لیے، دو چیزوں کے لیے جب کوئی ہم ورڈ لے کے آتا ہے تو اس کو ہم مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں۔ طاہرہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم پاک کرو، ہم کہیں تم دونوں پاک کرو، دو کا جو ہے آپ نے سائن لازمی دینا ہے، ان کہ طاہرہ تم دونوں پاک کرو، بیتی گھر، اور آگے جو یا ہے نا اس کو آپ کہیں گی میرے لیے، مائی می، ٹھیک ہے، بیتی یا میرے گھر کو۔ اب بات یہ ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پاک کرنا ہے، تو کن کے لیے کرنا ہے؟ وہاں پہ کوئی پارٹی ہے، کوئی ڈنر ہے، کس چیز کے لیے؟ لیل کے لیے، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، تو طائفین ظاہری بات ہے یہ بھی جمع کا ہو گیا، بس آپ نے یہی دھیان رکھنا ہے کہ جمع ہے، واحد ہے، صرف ابھی ان کلاس میں آپ نے اسی چیز کو فوکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ واو اور عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تو یہ بھی جمع ہے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجودی سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اعتکاف کرنا اور طواف کرنا اور رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، تو ان 4 پوائنٹس کو آپ مائنڈ میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب انہی آیت کے ہم روٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں، اور دھیان دیجیے گا آج آپ نے صرف 3 حرفی روٹ ورڈ سیکھنا ہے، اور وہ 3 حرف جو اسی لفظ کے اندر موجود ہیں۔ جعلنا، جیم عین لام، ظاہری بات ہے یہ تینوں اس کے اندر ہی ہیں۔ البیتا، با یا تا، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ مثابتاً، سا واو با، اب یہ دیکھیں مثابتاً میں واو کہاں سے لے لیا، یہ چیز آپ نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے کہ کوئی ورڈ ہم باہر سے کیسے لے لیتے ہیں۔ للناسی، نون واو سین، یہ بھی واو جو ایکسٹرا باہر سے آیا ہے، اندر نہیں ہے، اور ان کو آپ فی الحال سکپ کرتے جائیں۔ وَأَمْنَا، الف میم نون، امن سے ہے، یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ وَاتَّخِذُوا، الف قاذا، اخذ کرنا، لے لینا، یہ بھی اس کے اندر ہی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ من مقامی، کاف واو میم سے، اب یہ دیکھیں یہ ورڈ تو مقام تھا اور اس کا روٹ ورڈ قوم نکالا ہے، تو پھر یہ واو کہاں سے لے لیا انشاءاللہ، بس آپ ان کو ذرا ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ یہ مجھے سمجھ آ گیا، اس کو ہم نے آگے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مصغلہ، صاد لام واو سے ہے، یہ دیکھیں واو بھی ہم نے پھر لے لیا۔ وعیدنا، عین ہا دال سے ہے، یہ 3 حرفی جو ہے اور اس کے اندر ہی 3 حرف موجود ہیں۔ طاہرہ، طہارا، یہ بھی 3 لیٹر اس کے اندر موجود ہیں۔ بیتیہ، با یا تا سے ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ للطائفین، طوا واو فا سے ہے، تو ظاہری بات ہے واو ہم نے باہر سے لیا ہے۔ والعاکفین، عین کاف فا کف سے ہے، ویری گڈ، اس میں بھی ماشاءاللہ 3 لیٹر موجود ہیں۔ والرکعی، را کاف عین سے ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ السجودی، سین جیم دال سے ہے، تو الحمدللہ آج کی آیت میں آپ نے یہ پورا مائنڈ میں رکھنا ہے، کیپ ان مائنڈ کہ کون سے لیٹر جو ہیں آج آپ کو سمجھ آ گئے ہیں، جو ہم نے جسٹ اتنا سیکھنا ہے کہ 3 حرف، کوئی سا بھی ایک حرف لے کے پھر اس کو آپ نے پورا ڈیزائن کرنا ہے۔ آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دینا چاہوں گی کہ آپ ایسا کریں کہ اس میں سے کوئی سے 2 لیٹر چوز کر کے 2 لیٹر چوز کریں، اور آپ نے وہ چوز کرنے ہیں جو 3 حرفی ہوں، جیسے جعلہ ہے، عاکفین ہے، رکع ہے، سجود ہے۔ آپ نے پھر اس کا پورا، جیسے میں نے سٹارٹ میں کتاب کا پورا ایک ٹری بنایا ہے، درخت بنایا ہے، اور کاف تا با کو جڑ میں رکھ کے پھر اوپر پورا اس کا شوٹ سسٹم بنایا اور اس سے کئی الفاظ بنائے، تو انشاءاللہ تعالی ٹائم سے آپ کے لیے گروپ کھول دیا جائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی 2 ورڈ کو چوز کر کے 2 ٹریز بنا کے، بے شک آپ سمپل بنا لیں، آپ کاپی پہ بنا لیں سادہ پینسل لے کے، تاکہ آپ کو گروپ کا نکالنے کا طریقہ آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ گروپ ٹائم سے اوپن کر دیا جائے گا، تو تمام سسٹر، تمام قرآن کی طالبات، بہنیں، بچیاں، خواتین ٹائم سے اپنی ایکٹیویٹی کو کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے آپ کی یہ جو چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے ٹری والی، آپ ساتھ ساتھ گروپ میں شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی جو آیت ہم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھی ہے، اسی آیت کی انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.